السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے۔ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ آپ ولی تو بالیقین ہیں۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا نام اس مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا کرم وجہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے میں چاہیے ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد صاحب میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ ذوالقرنین نے علماء اور حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست اور چلاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء حکماء سے پوچھا کہ وہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گھور لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقلمند دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جو کوہ کاف پہنچے، راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان و سرگراں رہے، اور اس اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا تو اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔
اور اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہاں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک کیا بیتی ہے یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل عظم میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع بحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے، یہ آپ کے بانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا، مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کروں گا، چاہے کتنا وقت کیوں نہ لگے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں۔